صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں قسم کی صفات ثابت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ذاتی بھی ہیں، اللہ کی صفات صفاتی بھی ہیں۔ اللہ کی ذاتی صفات اشعریین کے نزدیک وہ صفت جو ازلی ہے اور ابدی ہے، ازل کے اندر بھی قائم ہے، ابد کے اندر بھی قائم رہے گی، وہ صفات اشعریین کے نزدیک ذاتی کہلاتی ہیں۔ یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلی صفات وہ صفات کہلاتی ہیں جو ازلی تو نہیں ہیں لیکن ابدی ہیں، پیدا ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی صفات وہ صفات کہلاتی ہیں جو ازلی بھی ہیں ابدی بھی ہیں۔ فعلی صفات جو ازلی تو نہیں ہیں مگر ابدی ہیں۔ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کہتے ازلی صفات وہ صفات کہلاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متصف اللہ ہے، اور اس کے نقص کے ساتھ صفات اللہ کی ذات متصف نہیں ہو سکتی۔ وہ صفات سات صفات ہیں، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، حیات ہے۔ یہ صفات اللہ کی ذاتی صفات کہلاتی ہیں۔ یہ صفات وہ صفات ہیں جس کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہے مگر اس کے نقص کے ساتھ، یعنی اللہ حیات کے ساتھ متصف ہے، اللہ موت کے ساتھ متصف نہیں ہے، اللہ علم کے ساتھ متصف ہے، اللہ جہل کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ اور فعلی صفات وہ صفات کہلاتی ہیں اس کے نقص کے ساتھ، یعنی اس کے ضد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں یہ صفات اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں۔ الغرض میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صنعت سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ذاتی صفات بھی قائم ہے اور فعلی صفات بھی قائم ہے، اور یہ صفات ایسی ہیں جو کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی ذات کے ساتھ قیامت تک یہ صفات قائم رہیں گی۔ یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر مسئلہ آیا، مسئلہ خلق قرآن کا، یعنی اللہ کی صفات بعض صفات کے بارے میں یہ باور کرایا گیا۔ ایک جماعت پیدا ہوئی اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا قرآن کریم اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور یہ فنا ہو جائے گی۔ جیسے پوری کائنات فنا ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی فنا ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پوری پامردی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے اللہ کی ذات فنا نہیں ہے اللہ کی صفات بھی فنا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن دوسری کتابوں میں امتیاز یہ ہے قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ متکلم کے ساتھ اللہ کی صفت کلام قائم ہوتی ہے، اور وہ بندہ اس صفت کے ساتھ متصف کیسے ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ قائم نہ ہو؟ مثلا ایک آدمی ضارب مارنے والا اگر ضرب اس کے ساتھ قائم نہیں ہے تو ضارب رہ کیسے سکتا ہے؟ ضرب بغیر ضارب کے نہیں ہو، ضارب بغیر ضرب کے نہیں ہو سکتا، اس لیے متکلم بغیر کلام کے نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوری قوت کے ساتھ اس وقت کے حکومت کا مقابلہ کیا اور طوفان آندھی دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ ایسا مقابلہ کیا جب ان کو جیل میں لے جایا جانے لگا تو پیچھے سے ایک مشہور جیب تراش ابو الہیثم بغداد کا جیب تراش وہ پیچھے جا کے امام احمد بن حنبل کا دامن کھینچتا ہے۔ امام احمد بن حنبل پلٹ کے دیکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل وہ پوچھتا ہے تم کون؟
وہ کہتا ہے آپ مجھے نہیں جانتے، میں بغداد کا مشہور جیب تراش ابو الحیثم ہوں۔ اور کہا امام میں ایک نصیحت کرنے آیا ہوں، ایک بات کہنے آیا ہوں، میری بچیوں غور سے سنو۔ وہ یہ کہنے کے لیے وہ کہتے ہیں میں یہ کہنے آیا ہوں امام وقت آپ نے دین کے خاطر اپنی بہادری کا، اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ پیچھے مت ہٹنا۔ میں نے دنیا کے خاطر کبھی اپنے آپ کو پامال ہونے نہیں دیا، مجھے پکڑا اور حکومت نے گرفتار کیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 28,000 کوڑے مجھے جیب کترنے کے سلسلے میں مارے گئے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں اپنے اس پر قائم رہا۔ امام آپ تو اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کی صفات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ لڑ رہے ہیں۔ امام آپ پیچھے مت ہٹنا۔ میری بچیوں، میری ماں بہنوں، آپ غور سے سنو، دین کے خاطر اللہ والوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ آج ادارہ امینیہ، ادارہ جامعہ للبنات آپ کو سب سے بڑا تحفہ آپ کو دینداری دے رہا ہے۔ یہ معمولی تحفے، یہ انعامات کچھ نہیں ہے۔ امت کے سامنے حاجی صاحب نے، حاجی شکیل صاحب نے امت کے سامنے یہ اعلان کیا میں اتنی بچیوں کو تیار کر کے بھیج رہا ہوں۔ میری بچیوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ دینداری ہے۔ اس ادارے نے آپ کو دیندار بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کو دیندار بن کے رہنا ہے، آپ کو امت کے لیے حضرت فاطمہ زہرا بن کر پیش کرنا ہے۔ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ زہرا، حضرت بایزید بستامی کی ماں اور قطب الدین بختیار کاکی کی ماں بن کر امت کے سامنے کردار پیش کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، میں سمجھتا ہوں ادارہ امینیہ جامعہ للبنات نے جو آپ کو گراں قدر تحفہ پیش کیا ہے، گراں قدر انعام پیش کیا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ اور اگر آپ ان ہزاروں لڑکیوں کے دلدل میں پھنس کر آپ دنیا میں بہ گئی، اس عورت کی طرح سے بہ گئی جو کل کی ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہوگا میری ماں بہنوں، ایک بچی غیروں کے ساتھ جاتی ہے، گھر آتی ہے، ماں پکارتی رہتی ہے مگر وہ بچی کوئی جواب نہیں دیتی، اتنے میں ماں کا ڈیک ہو جاتا ہے۔ بچیوں ایسا مت بننا۔ اگر ایسا تم نے کیا، آپ نے ادارہ للبنات کے ساتھ غداری سے کام لیا ہے، امت کے پیسوں کو غلط استعمال کر کے امت کو دھوکہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے، آپ بنیے قطب الدین بختیار کاکی کے ماں۔ آپ ایک نہیں ہے، میں تو کہا کرتا ہوں مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھا، خاندان پڑھا۔ اگر ایک ہماری بہن، ایک میری بچی دیندار بنتی ہے، واقعتاً دیندار بنتی ہے، پورے خاندان کو دیندار بنا دیتی ہے۔ وہ تو قطب الدین بختیار کاکی کی ماں بنتی ہے۔ کاکی کے معنی روٹی کے ٹکڑے کے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی اپنے بچے کی پرورش کیسے کرتی ہے؟ وہ اس طرح کرتی ہے، بچے کو روزانہ مدرسہ اسکول بھیجتی ہے، اور جب بچہ دوپہر چھٹی میں آتا ہے، بچہ کہتا ہے اماں بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دو، کھانا دے دو۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا کھانے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رازق صرف وہی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ هو الرزاق، علماء موجود ہے، حسرت کا صیغہ ہے، صرف اور صرف رازق خدا ہے، شوہر رازق نہیں ہے، باپ رازق نہیں ہے، کوئی آدمی رازق نہیں ہے، رزق تو صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ بختیار قطب الدین بختیار کاکی ماں کہتی ہے بیٹا رازق اللہ ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اس سے مانگو وہ تمہیں کھانا دے گا اور وہ تمہیں رزق دے گا۔ وہ بچے کہتا ہے اماں اس سے کیسے مانگا جاتا ہے، کیسے اس سے ہم مانگے؟
ماں فوراً وضو کراتی ہے، وضو کرو، مصلی بچھاتی ہے اور کہتی ہے اس پر 2 رکعت نماز پڑھو، نماز سکھاتی ہے اور کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور پورے طور پر حاضر ہو جاؤ، اپنی آنکھیں بند کر لو اور اللہ سے کہو بھوکا ہوں، اے پیارے اللہ بھوکا ہوں، بھوکا ہوں، بہت بھوکا ہوں، کھانا دے دو۔ اتنے میں ماں اس کے سامنے کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ آنکھ کھولتا، ان کے سامنے کھانا آتا اور فوراً وہ کھانا کھاتا۔ ایک دن ایسا ہوا ان کی ماں اپنے بچے کو بھیج کر کہیں تقریب میں چلی گئی، پروگرام یہ تھا ان کے آنے سے، بچے کے آنے سے پہلے آؤں گی، کھانا بناؤں گی، مگر تقریبات میں وہ گئی اور جانے کے بعد واپس نہیں لوٹ سکی، واپس